بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ ناظرین اکرام، ہم اس نشست میں انشاءاللہ ایک ناصبی مولوی خورشید صابری کے اعتراضات کے جوابات دینے والے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ تو ناظرین، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس چینل جا الحق کو بنانے کا مقصد ناصبیوں کے اعتراضات کا جواب دینا ہے، تو اس ناصبی خورشید صابری کی جو ہے وہ گفتگو سنیں اور دیکھیں۔ پہلے تو اولاً اس کا جو ہے وہ انداز نوٹ فرمائیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ تمہاری انوار نعمانیہ ہے۔ انوار نعمانیہ میں تم کیا کہتے ہو؟ انوار نعمانیہ کے اندر تمہارا یہ سبائیہ کا عقیدہ کیا لکھا ہے؟ تمہارا یہ سبائیہ کا عقیدہ کیا لکھا ہے؟ تمہارا یہ لکھا ہے کہ علی انت الہ۔ آپ کا عقیدہ، آپ علی کو اللہ مانتے ہو، آپ علی کو اللہ مانتے ہو، آپ علی کو اللہ مانتے ہو، حضور علی کو اللہ مانتے ہو۔ یہ تمہاری انوار نعمانیہ۔ حضور کو، حضرت علی کو اللہ ماننے والا تمہارے ساتھ بحث کون کرے گا؟ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے اور جو ہے وہ سارے شیعوں کی طرف جو ہے وہ اس عقیدے کی نسبت دے رہا ہے کہ تمام شیعہ جو ہے وہ حضور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ الہ مانتے ہیں، حالانکہ جو ہے وہ یہ شیعوں کا بالکل عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ایک خاص فرقہ یا ٹولہ کہہ لیں، اس کا یہ عقیدہ تھا یا ہے۔ میں نے اس لیے کہا کیونکہ جو خود اس فرقہ سبائیہ کا جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بانی عبداللہ ابن سبا تھا، اس کے وجود میں شک ہے کہ آیا وہ شخص تھا بھی یا نہیں تھا۔ تو ان کا جو عقیدہ جو ہے وہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، اور یہ شخص جو ابھی کتاب دکھا رہا ہے، یہ کتاب ہے انوار نعمانیہ اور یہ کتاب ہے السید نعمت اللہ جزائری کی۔ تو ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے، ذرا آپ دیکھیں یہ اس کتاب کا ٹائٹل۔ تو اس کے جو ہے وہ صفحہ نمبر 205 پہ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ یہ سبائیہ کا ہی عقیدہ ہے، اور جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا نے کہا تھا مولا علی کے متعلق کہ جو ہے وہ آپ جو ہیں الہ ہیں۔ تو یہ بالکل آپ کے سامنے عبارت ہے جس طرح مولوی وہ پڑھ رہا تھا تو یہ وہی بالکل عبارت ہے، اور آپ دیکھیں مولوی نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ سبائیہ کا عقیدہ ہے۔ تمہارا یہ سبائیہ کا عقیدہ کیا لکھا ہے؟ تمہارا یہ سبائیہ کا عقیدہ کیا لکھا ہے؟ اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے شیعوں کا عقیدہ نہیں، یہ سبائیہ کا عقیدہ ہے، اور ہمارا سبائیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جو ابھی دنیا میں جو ہے وہ اکثریت شیعہ موجود ہیں، وہ شیعہ امامیہ ہیں۔ ہمارا فرقہ جو ہے وہ امامیہ ہے، نہ کہ جو ہے وہ سبائیہ ہے۔ یہ سبائیہ، پہلے تو بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا کے جو وجود میں شک ہے، وہ تھا بھی صحیح یا نہیں تھا، اور اس کے بعد جب وہ خود اس بندے کے بارے میں شک ہے کہ وہ تھا یا نہیں تھا، تو اس کا جو ہے وہ عقیدہ کہاں سے آ گیا اور اس کا فرقہ کہاں سے آ گیا۔ تو یہ اس فرقے سے کے متعلق جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے، نہ کہ ہمارا ہے۔ اور یہ آپ جو ہے وہ پہلے جو ہے میں آپ کو جو ہے انہی کے گھر سے ایک کتاب دکھا دوں، ناصبیوں کے جو ہے وہ سب سے بڑا، میں کہتا ہوں کہ ان کا باپ یا دادا کہہ لیں ان کا، وہ اس کی کتاب آپ ذرا دیکھیں۔ تحفہ آپ کے سامنے تحفہ اثنا عشریہ، اور یہ تصنیف ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور اس کا جو ہے وہ اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہے مولانا خلیل الرحمن نعمانی، اور ناشر دار الاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی۔ تو اس کا ناظرین کرام آپ جو ہے وہ صفحہ دیکھیں، صفحہ آپ دیکھیں 40، غالی شیعوں کی 24 فرقے، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا فرقہ ہے فرقہ سبائیہ۔ یہ پہلا فرقہ عبداللہ ابن سبا کے شاگردوں، ساتھیوں اور ہم عقیدہ لوگوں کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی معبود حقیقی ہیں۔ یہ سبائیہ کا عقیدہ ہے، ہم امامیہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ سبائیہ کا عقیدہ ہے۔ جناب، آپ کے بہت بڑے جو ہے وہ ایک ناصبی باپ نے جو ہے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جو ہے غالی شیعوں کے 24 فرقے ہیں، اور ان میں جو ہے یہ فرقہ جو ہے وہ سبائیہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا، اور آپ نے خود کہا کہ یہ سبائیہ کا عقیدہ ہے۔ تمہارا یہ سبائیہ کا عقیدہ کیا لکھا ہے؟ ہم امامیہ ہیں۔ ذرا امامیہ کے متعلق میں آپ کو دکھا دوں، امامیہ کون ہے۔ مولوی صاحب نے جو ہے وہ یہ کتاب مکمل پڑھی ہوتی تو پھر جو ہے وہ اعتراض نکال کے آتے اس میں سے، اور جو ہے وہ شیعوں پہ جو ہے وہ اعتراض کرتے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ بہت سارے فرقے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک سبائیہ ایک فرقہ ہے جن کا جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ مولا علی جو ہیں وہ اللہ ہیں۔ ہم امامیہ ہیں، اور امامیہ جو ہے وہ کون ہے، ذرا دیکھیں آپ جو ہے وہ اسی
یہی کتاب ہے انوار نعمانیہ، اور اس کی دوسری جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 214 الامامیہ قالوا بالنص الجلی علی امامت علی علیہ السلام۔ شیعہ امامیوں کا عقیدہ ہے کہ نص جلی ہے مولا علی کی امامت پر، ہاں نص قرآنی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ صفحہ نمبر جو ہے وہ 215 میں اسی جو ہے وہ امامیہ فرقے کی وضاحت کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں، وَهِيَ النَّاجِيَةُ انشاءاللہ، یہی بے شک جو ہے نجات پائے گا کہ انشاءاللہ عز و جل، یہی فرقہ جو ہے وہ ناجی ہے۔ وَأَنَّ الْحَقَّ مَعَ الْإِمَامِيَّةِ بِالْبَرَاهِينِ الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ، بے شک حق جو ہے وہ امامیہ کے ساتھ، بے شک حق جو ہے امامیہ کے ساتھ ہے۔ نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ میں اپنا نظریہ جو ہے وہ ادھر لکھ رہے ہیں، اپنا جو ہے وہ فرقہ ادھر لکھ رہے ہیں، اس کی وضاحت ادھر لکھ رہے ہیں۔ وہ سبائیہ نہیں ہے، وہ امامیہ ہے۔ امامیہ ہے تبھی تو آ کے کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو ہے وہ حق امامیہ کے ساتھ ہے، براہین عقلیہ اور نقلیہ کے ذریعے۔ عقلی براہین موجود ہیں، نقلی براہین، یہ جو ہے وہ ہم جو بصحیح پاک و ہند اور پورے ورلڈ میں جو اکثریت شیعہ موجود ہیں وہ شیعہ امامیہ ہیں، نہ کہ سبائیہ ہیں۔ اور سبائیوں کے وجود میں جو ہے وہ شک ہے، آیا وہ وجود رکھتے بھی ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہم امامیہ ہیں، وہ سبائیہ کا جو ہے وہ عقیدہ ہم پہ ٹھونس رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ان کے تحفہ اثنا عشریہ والے نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو ہے وہ اس نے بھی جو ہے باقاعدہ امامیہ فرقے کا ذکر کیا ہے۔ کبھی جو ہے مطالعے سے شغف ہی کوئی نہیں ہے، یہ اپنے کلپ میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کو مطالعے کا شغف نہیں ہے، آپ کو مطالعے کا شغف نہیں ہے۔ اگر شغف ہوتا تو یہ پوری کتاب پڑھتے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ پتہ چلتا کہ جی یہ تو بہت سارے جو ہے بہت سارے فرقوں کا جو ہے وہ باقاعدہ باب دیا گیا ہے، اور اس باب میں بہت سارے فرقے جو ہے ان کے نام لکھے ہیں اور ان کے عقائد آگے لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ سبائیہ کو جو عقیدہ جو ہے وہ امامیہ پر ڈال دیا۔ یہ آپ کی جو ہے وہ علمی جہالت ہے، اور آپ جو ہے وہ علمی حوالے سے اتنے یتیم ہیں کہ آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ جی فرقوں میں جو ہے فرق کس طرح کرتے ہیں اور دیکھتے کس طرح ہیں، اور پوری کتاب آپ نے پڑھی نہیں ہے اور آپ نے جو ہے وہ چڑھ دوڑے ہیں آپ شیعوں پر۔ خدا کا خوف کریں، اتنا جھوٹ جو ہے میں نے زندگی میں نہیں سنا جتنا اس مولوی نے جھوٹ بولا ہے۔ آپ ذرا مزید اس کی ایک اور جو ہے وہ ذرا سنیں یہ بیان، یہ کیا کہتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جی پوچھیں۔ مجھے صرف یہ بتائیں، یہ آپ کے انوار نعمانیہ والے نے لکھا ہے، انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 237، جی وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغام رسالت دے کر جبرائیل کو بھیجا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام رسالت دو، لیکن جبرائیل بھول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ دیکھیں جی میری اس بات کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ کا تو رسالت پر ہی عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی، آپ کا تو رسالت پر ہی عقیدہ نہیں ہے جناب۔ جناب یہ بھی بہت بڑا جھوٹ، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے کہ حضرت جبرائیل جو ہے وہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے شیعوں کی طرف جو ہے وہ اس کی نسبت دی ہے۔ یہ بھی امامیہ نہیں ہے، یہ بھی ایک اور کوئی فرقہ ہے جس کا ہمارے جو ہے وہ شیعہ امامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم اظہار برات کرتے ہیں، ہم لعنت ڈالتے ہیں ایسے عقیدہ رکھنے والوں پہ۔ یہ جو ہے وہ غرابیہ ہے فرقہ، یہ اس کا جو ہے وہ عقیدہ ہے، اور یہ جو عبارت سے پڑھ رہا ہے یہ بھی یقیناً جو ہے انوار نعمانیہ سے پڑھ رہا ہے۔ یہ آپ کے انوار نعمانیہ والے نے لکھا ہے، آپ دیکھیں ذرا انوار نعمانیہ، اور انوار نعمانیہ کی یہ دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 208 ہے۔ یہ جی آپ کے سامنے الغرابیہ قالوا، غرابیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ مولوی جو بیان کر رہا ہے یہ غرابیہ کہتے ہیں، نہ کہ ہم شیعہ امامیہ کہتے ہیں۔ فبعث اللہ جبرائیل الی علی فغلط جبرائیل فی تبلیغ الرسالہ من علی الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ غرابیہ کہتے ہیں کہ جو حضرت جبرائیل امین نے جو ہے وہ اشتباہ کیا ہے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں بلکہ جو ہے وہ تبلیغ رسالت جو ہے وہ ادھر اس کی طرف جو ہے وہ پھیر کے لے گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل امین سے غلطی ہوئی ہے، ہمارا بالکل عقیدہ، ہم تو جبرائیل کو جبرائیل امین کہتے ہیں، جس طرح قرآن نے جبرائیل کو امین کہا، ہم تو اسے جو ہے وہ امین کہتے ہیں۔ اور فرشتوں سے جو ہے وہ اس معاملے میں حضرت جبرائیل سے جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے غرابیہ کا، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ غرابیہ کا عقیدہ ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے یہ غرابیہ جو ہے وہ اس کے متعلق میں آپ کو جو ہے وہ تحفہ اثنا عشریہ بھی دکھا دوں، تحفہ اثنا عشریہ دہلوی صاحب کی، فرقہ غرابیہ،
یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر حضرت علی کے پاس بھیجا تھا، مگر انہوں نے پہچان میں غلطی کی اور حضرت علی کے بجائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دی۔ ٹھیک ہے، یہ غرابیہ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، امامیہ کا یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ سارے شیعوں کا نہیں عقیدہ، یہ فقط غرابیہ فرقہ غرابیہ والوں کا عقیدہ ہے۔ آپ کا تو رسالت پر ہی عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی، آپ کا تو رسالت پر ہی عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اور ہم شیعہ امامیہ جو ہے وہ اس عقیدے سے اظہار برات کرتے ہیں، جبرائیل امین سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی خطا نہیں ہوئی، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ آپ نے جو دوسرے فرقوں کے سارے جو ہے وہ نظریات رکھا ہے جو ہے وہ ہم شیعوں پہ ڈال دیں۔ ہم نے جتنا آپ کو سنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو کال کرے، آپ جو ہے وہ اس کی آواز جو ہے بند کر دیتے ہیں اور آپ خوب چلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ جو آپ کی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ ذرا کتابوں کو مکمل پڑھ بھی لیا کریں۔ تقریریں کرنے کا شوق ہے، مناظرے کرنے کا شوق ہے، پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ مجھے کوئی شخص یہ بتا دے کہ اس شخص کے پاس کون سا قاعدہ تھا کہ جس قاعدے کے ساتھ اس نے یہ جو ہے وہ عقائد جو ہے وہ سارے شیعوں پر ڈال دیے اور ایک کلی حکم جو ہے وہ تمام شیعوں کے لیے جو ایک وضع کر دیا۔ اس نے فقط کیا لفظ شیعہ کو دیکھ کر اس طرح کیا کہ یہ بھی شیعہ ہیں وہ بھی شیعہ ہیں؟ تو آپ کو میں شیعہ دکھاتا ہوں کہ کون کون شیعہ ہے، تو پھر ان شیعوں کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ آپ ذرا دیکھیں، قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ الصافات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ شیعہ کہا گیا ہے قرآن، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا حضرت ابراہیم کے یہی عقائد تھے کیونکہ لفظ شیعہ ان کے ساتھ لگ گئے؟ کیا یہی آپ کی تحقیق ہے؟ کیا یہی آپ کا علم ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ لفظ شیعہ لگ گیا ہے وہ آپ کے نزدیک جو ہے قابل احترام نہیں ہے، وہ آپ کے نزدیک کافر ہے، وہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ زندیق ہے؟ کیا آپ کی یہی عقل ہے اور آپ کا یہی علم ہے؟ آپ دیکھیں ذرا اپنی کتاب تحفہ اثناء عشریہ، آپ دیکھیں اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 53 ہے۔ دیکھیں شیعہ کون کون لوگ تھے۔ شیعہ کے لقب سے سب سے پہلے وہ انصار اور مہاجرین ملقب ہوئے جو ہر پہلو سے حضرت علی علیہ السلام کی متابعت اور پیروی میں سرگرم رہے اور خلافت کے وقت آپ کے رفیق صحبت رہے، آپ کے مخالفین سے لڑتے رہے اور آپ کے اوامر و نواہی کو تسلیم کرتے رہے۔ دراصل مخلصین شیعہ یہی حضرات تھے۔ یہ لقب پہل میں روشناس ہوا، اس کے بعد 3 سال بعد وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو پہلے کون لوگ جی؟ دہلوی صاحب نے کیا لکھا؟ پہلے کون لوگ؟ مہاجرین اور انصار شیعہ تھے، مہاجرین اور انصار۔ یہ میرے پاس ایک فہرست ہے کتابوں کی کہ پہلے جو ہے وہ جو لوگ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور مولا علی کو جو ہے وہ خلافت پر سمجھتے تھے، حق جو ہے وہ خلافت کا جو مولا علی کا تھا، یہ جو سمجھتے تھے، میرے پاس ایک فہرست ہے مکمل، لیکن یہ فی الوقت جو ہے وہ لفظ شیعہ ہماری باس نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں، تو کیا آپ جو ہے ان انصار و مہاجرین کو بھی یہ کہیں گے کہ جی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو مولا علی کو الہ مانتے ہو، یا یہ کہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ جبرائیل امین سے غلطی ہوئی اور وہ جو پیغام رسالت مولا علی کے بجائے جو ہے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے گئے؟ کیا آپ انہیں بھی کہیں گے؟ کیونکہ نام ان کا بھی شیعہ ہے، ان کا بھی شیعہ ہے، حضرت ابراہیم کے متعلق بھی آپ یہ کہیں گے؟ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جن کا بالکل مطالعہ نہیں ہے اور یہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے گفتگویں کر رہے ہیں اور جو ہے وہ شیعان حیدر قرار کے متعلق جو ہے وہ بیان بازیاں کر رہے ہیں اور ان کے نظریات جو ہے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں، اور وہ بھی غلط۔ جو قاعدہ کلیہ آپ نے استعمال کیا ہے کہ لفظ شیعہ دے کر آپ نے جو ہے کلی حکم لگا دیا، اگر ہم یہی کرنے لگ جائیں تو مولوی صاحب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ جو ہے وہ اہل سنت ہیں، اور بھی لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کراتے ہیں۔ ایسے لوگ جو یزید کو جو ہے وہ اپنا چھٹا خلیفہ مانتے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں اور ہم پھر کہنا شروع کر دیں کہ یہ جو ہے وہ تمام بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ خورشید صابری کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اپنی کتاب ذرا دیکھیں، شرافق اکبر ہے اور اس کا اردو ترجمہ مکتبہ رحمانیہ سے یہ کتاب چھپی ہے۔ آپ دیکھیں صفحہ نمبر جو ہے وہ 151 ہے۔ صفحہ نمبر 151 پہ آپ کو جو ہے وہ 12 خلفاء کی جو ہے انہوں نے تعداد لکھی ہے۔ 12 خلفاء میں سے 4 خلفائے راشدین، 5ویں حضرت امیر معاویہ، 6 جو ہے یزید ابن معاویہ، 7ویں آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 6 جو خلیفہ ہے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ یزید ابن معاویہ۔ تو کیا آپ یزید ابن معاویہ کو اپنا جو ہے وہ 6 خلیفہ سمجھتے ہیں؟ یہ
کوئی ایک مسلک ہوگا یا چند مسالک ایسے ہوں گے کہ جو یزید کو جو ہے وہ اپنا چھٹا خلیفہ سمجھتے ہیں، تو کیا حنفی بریلوی جو ہیں وہ بھی یزید کو اپنا چھٹا خلیفہ سمجھتے ہیں؟ یہ چند لوگوں کے متعلق یہ بیان لکھا ہوا ہے، تو میں جو ہے وہ کیا یہ فتویٰ سب پہ لگا دوں کہ نہیں یہ جو سب جو بھی اہل سنت اپنے آپ کو کہلواتے ہیں وہ جو ہے وہ یزید کو چھٹا خلیفہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میرا علم، میری فکر، میری سوچ، میرا عقل مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس قسم کی جو ہے وہ اتنا بڑا جو میں اشتباہ کروں اور اتنے بڑی جو ہے غلط بیانی کروں۔ لیکن افسوس ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ غرابیہ اور سبائیہ کا عقیدہ جو شیعہ امامیوں پر ڈال دیا۔ فقط شرح فقہ اکبر نہیں، جلال الدین سیوطی نے بھی جو ہے وہ اپنی تاریخ خلفاء میں جو ہے وہ اس یزید کو جو ہے اپنا خلیفہ لکھا۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ جو ہے وہ اہل سنت میں یہ عقیدہ ہے کہ جو ہے یزید جو ہے وہ چھٹا خلیفہ ہے، تو کیا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے؟ نہیں، ہم کبھی کسی کو جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے کبھی ایسے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ ہمیں جھوٹ سکھایا نہیں گئی ہے۔ آپ کے جو ہے وہ بہت سارے اہل سنت ایسے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک کے جو ہے والدین معاذ اللہ جو ہے وہ کافر ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں اپنی کتاب، بہت بڑی کتاب ہے، صحیح مسلم شریف، ترجمہ وحید الزمان صاحب کا، اور یہ لاہور سے چھپی ہے، پہلی جلد ہے، اور صفحہ نمبر آپ اس کا دیکھیں 339۔ ایک شخص آیا نبی پاک کے پاس، تو اس نے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو آپ نے اس کو بلوایا اور فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں، معاذ اللہ۔ یہ عقیدہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ تمام اہل سنت پر لگا دوں کہ تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک کے جو ہے وہ والد جو ہے وہ اس میں جہنم میں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم اس طرح کا جھوٹ نہیں بولیں گے۔ لیکن افسوس کہ آپ نے جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے بہتان باندھا ہے شیعان علی پر۔ اسی طرح جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ در منصور ہے، اور اس کی جلد نمبر جو ہے وہ 3 ہے، تیسری جلد ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے آپ دیکھیں 858۔ ایک شخص کو جو ہے نبی پاک نے فرمایا کہ تمہاری ماں جو جہنم میں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی واقعہ جو میں نے مسلم میں فرمایا، یہ تقریباً اسی طرح ہے سارا۔ پھر جو ہے وہ آپ دیکھیں، غور فرمائیں، بے شک میری ماں تمہاری ماں کے ساتھ ہے، اس شخص کی ماں جہنم میں ہے، اور پھر ساتھ یہ کہہ دیا کہ میری ماں اور آپ کی ماں جو ہے وہ ایک ساتھ ہے۔ کتنے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس قسم کی باتیں آپ کے جو ہے وہ یہ سارے جو ہے وہ کفریہ جملے جو ہے وہ آپ کی کتابوں میں شامل ہیں، لیکن ہم شیعان حیدر قرار کیونکہ امن پسند قوم ہے، ہم جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ انتشار نہیں چاہتے، اور جو ہے وہ ہم اپنے ملک کا امن خراب نہیں کرنا چاہتے، وگرنہ ہم بھی یہ ساری عبارتیں پڑھ کے جو ہے وہ یہ تو ہمیں مجبوری کے تحت جو ہے وہ یہ پڑھ کے سنانی پڑ گئی ہیں۔ اور اس سے بھی میں یہ فقط ثابت کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ بعض اور مسالے کا عقیدہ ہے، یہ ہماری فراغ دلی آپ دیکھیں۔ ساری صاحب، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ حالانکہ بعض آپ کے جو بہت سارے ایسے مسلک ہیں، بہت سارے ایسے فرقے ہیں جن کے یہ عقائد ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ یہ ایک باقاعدہ علم ہے، آپ جو ہے وہ پورے جو ہے وہ ذرا تاریخ اٹھائیں، دیکھیں، پڑھیں، علم کلام آپ مکمل پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ نظریہ دیں، اور آپ جو ہے وہ مناظرے کی چیلنج کریں کہ آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ آپ کے انوار نعمانیہ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ انوار نعمانیہ میں سبائیہ کے متعلق لکھا گیا ہے جو آپ نے بات بیان کی، انوار نعمانیہ میں جو ہے وہ غرابیہ کے متعلق جو آپ نے عقیدہ بیان کیا وہ غرابیہ کا عقیدہ نہ کہ امامیہ کا۔ تو ناظرین کرام، اس موضوع کو جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے جو ہے ہماری اس تحقیق کو دیکھا ہوگا، اور مولوی کو جھوٹ کو جو ہے وہ پہچان چکے ہوں گے۔ کو اگر ہماری یہ گفتگو اچھی لگی ہے تو ہمارے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو جو تمام مومنین کی طرف ضرور شیئر کریں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اگر مفتی کا کوئی کلپ اس قسم کا ملا تو ہم ضرور جواب دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تمام مومنین کی محافظت فرمائے، اور تمام مومنین میں اتحاد و اتفاق فرمائے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔